یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جو ہے یہ 1 لاکھ روپیہ رکھیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اب سچ سچ بتاؤ کتنا خرچہ ہوگا؟ پورا 12 پکی بات ہے 13 14 15 یہ 15,000 میری طرف سے پارا خرچہ بھی آ گیا. وہ تو آپ کی طرف سے مہربانی ہے سر، آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر، شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر، تھینک یو جی. اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. اور یہ آپ نے کام کر کے آپ نے جب مجھے کلیئر کیا نا، نہیں میں آپ کو اور پیسے نمبر تو یہی ہے نا سر، انشاءاللہ سر. ایک بات بتاؤں، یہ کھجور بڑی والا ہے، بتاؤ آپ کو اللہ کھجور ہے. ادھر آپ تمہیں جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کے کھجور کھلاتا ہوں پہلے. لیکن ایک بات سنو، یہ کھجور جو ہے نا یہ آپ نے بچوں کو دینی ہے انشاءاللہ. وعدہ ہے؟ چل وعدہ پورا کیا نا تو اس طرح کا تھیلا لے آنا، ورنہ میرا کام. بڑی مہربانی. میں آپ پر مسٹوچ اور جیز کا رہنے والا ہوں سر. وہاں نے پہلے بھی میں نے آپ کو اپلیکیشن دیا تھا، وہ بعد میں آپ کو فون کیا تھا. میرے پہ پورا یہ مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، اس وجہ سے خان NGOs نے میرے ساتھ کچھ مدد کیا تھا، مگر میں مجبور ہو کر یہاں آپ کے پاس میں آیا ہوں سر. آپ کے بچے کدھر؟ بچے میرے چھوٹے چھوٹے بچے 8 بچے ہیں. اچھا کہاں ہیں اس وقت؟ وہ ادھر ہی نہیں. کہاں پہ ہیں اس وقت؟ گھر میں جی ادھر ہی. کون سا گھر ہے؟ وہ جو ٹین لگایا ہے جی خان NGOs نے. خیمہ لگا ہے؟ جی 2 خیمے لگائے ہیں. 2 خیمے؟ جی جی ابھی خیمے میں رہ رہے ہیں؟ خیمے رہ رہے ہیں. اتنی سردی کے اندر وہ رہ رہے ہیں جی ادھر ہی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. تو وہاں پر خیمے میں گزارا ہو سکتا ہے اس وقت؟ ہو سکتا ہے، ابھی تو برف تو نہیں جی. میں آیا ہوں برف نہیں چلی. اچھا جی جی. آپ کب آئے؟ میرا 2 دن ہوا جی. 2 دن ہوئے؟ جی جی. اچھا تو واپس کب دیں گے؟ واپس تو کل تو میں انشاءاللہ جانا ہے جی. واپس جائیں گے؟ واپس جانا ہے جی. آنے جانے کا کتنا خرچہ ہوگا؟ آنے جانے کے جی تو تقریباً 12,000 روپے خرچہ آتا ہے جی. اچھا جی. ابھی تو ادھر تو آپ کو اصولی طور پہ اتفاق سے میری آپ سے ملاقات ہوگی جی سر. اس لیے کہ ایک تو یہ رمضان چل رہا ہے، بالکل. میں تو آیا تھا ادھر، کچھ مہمان آئے تھے، اس وجہ سے میں ادھر آ گیا، آپ سے ملاقات ہوگی. ادروائز میں تو اس وقت ادھر دفتر میں نہیں آتا. مجھے اب آؤں گا بھی تو شاید رمضان کے کچھ دنوں کے بعد جب یہ ساری مصروفیت کم ہو جائے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس وقت رمضان پیکیج ہیں، باقی سارے سلسلے ہیں، اور یہ صرف چترال میں نہیں ہے. اس وقت ہمارا ہری پور، عبد آباد، مانسیرا، تورگھر، بٹگرام، الائی، ہمارا لور کوہستان میں ہے، ہمارا دبیر ہے، پٹن ہے، اور مجھے معلوم ہے اس کے علاوہ بھی اور علاقے ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا. کلئی ہے، پالس ہے، پٹن آپ کا آگے کا ہے، داسو ہے، جیال فوٹ ہے، آپ کا کندیا ہے، چھتیال ہے، اربن ہے، پھر آگے گلگت بلتستان کے سارے ایریاز. تو ان ساری چیزوں کا ارینجمنٹ کرنا بہت ذمہ داری اور بہت ٹائم لینے کا کام ہے نا، میری مصروفیت ہے. تو اس میں اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ ابھی تو چونکہ آپ آ گئے تو میں آپ کو یہ کر سکتا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں آپ کو کچھ دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے میری سب لوگوں کے ساتھ یہی صدا ہوگی کہ ادھر آنے کے بجائے وہاں پر ہمارے دفتر سے رابطہ کیا گیا. میرا دفتر ہے وہاں پہ جیبور میں. آپ نے 10-12 ہزار روپے کا خرچہ کیا، خامہ کھا کر کیا ضرورت تھی؟ پھر ٹائم بھی، پھر آپ تکلیف میں بھی، پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ملوں گا بھی یا نہیں ملوں گا. یہ تو آج اتفاق سے میں آپ کو مل گیا ہوں. میں آپ کو اس وقت آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں. اب آپ جائیں اور مجھے کچھ کر کے دکھائیں وہاں پر. انشاءاللہ وہ دکھائیں گے بالکل. اور جو آپ جب کچھ کر کے دکھائیں گے مجھے، میں آؤں گا. پھر اگر کوئی اور اس کے اندر ہم آپ کی مدد کر سکے تو میں ضرور آپ کی
مدد کروں گا انشاءاللہ کرو گے سر. اور میں نے آنا ہے ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ آنے سر. اور عوام کا بھی سر آپ کے تحریر ہم نے سنے ہماری اسماعیلی کمیونٹی نے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر ان کی طرف سے بھی میں اپنی طرف سے بھی. اب میں کیونکہ وہاں ایجنٹ بھی میں خود تھا اسی میرے اکاؤنٹ میں سر. اچھا نہیں دیکھیے ابھی سچویشن یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم چترال کے اندر ایک بات ہے میں چاہتا ہوں آپ روزگار لگائیں. میں چاہتا ہوں وہاں پہ آپ ایجوکیشن لیں آپ کے بچے ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں. آپ کی ہماری جو بچیاں ہیں چترال میں خاص طور پہ ایجوکیشن کی طرف آئیں اور ایسے کاموں کی طرف آئیں جیسے میں چاہتا ہوں. وہاں پہ میں نے اعلان کیا 250 سینٹر ابھی وہاں پہ مشینیں پہنچ چکی ہیں. آج میں نے بہت بڑی ایک رقم ریلیز کی ہے دی ہے مشینوں کے لیے. تو ہمارے پاس تو اب مشینیں بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہیں لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ ہم اس کو کھول سکیں اور ہمارے پاس نیٹ ورک ہو. کیونکہ میں کسی پارٹی کو نہیں جانتا ہوں. میں پارٹی سیاست باقی ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے بلا تفریق کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے نیٹ ورک بنانا ہے اور میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا چاہے کوئی کیوں نہ ہو. لہذا میں نے وہی کرنا ہے جو میرٹ پر ہوگا اور جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کام ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے شفاف ہو رہا ہے. میں اس کو سپورٹ کروں گا. میرے لیے کلاشی ہو میرے لیے ہمارے اسماعیلی برادری ہو ہماری یوتھ ہو ہمارے اہل سنت ہمارے بہت پیارے پیارے اہل سنت کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن کے دوران مجھے سب سے زیادہ سپورٹ بھی اہل سنت نے کیا ہے. لیکن یہ جو کام ہے وہ وقت گزر گیا. 8 فروری ختم ہوگی سر. اب 8 فروری کے بعد ہم ہمارے لیے سب برابر ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے ان لوگوں کو تو میں نظر انداز نہیں کر سکتا لیکن باقیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. لہذا انشاءاللہ تعالی یہ سارا سلسلہ چلے گا. بہت شکریہ. اور ابھی میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا. آپ مجھے کچھ کر کے ویڈیو بنا کے بھیجیں میرا دل پڑے گا. کیوں مجھے میں آج آپ کا جب آپ نے فون کیا نا مجھے اور فون کر کے جس وقت کہا ہے میں یہ سارے کام چھوڑ کے کیوں آیا ہوں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ میرے فیملی اس وقت خیمے کے اندر بالکل آپ کو ویڈیو بنا کے ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بروگل بندے بھیجے. اس وقت بروگل میں ہماری ٹیمیں ہیں جو بروگل تک پہنچی نہیں ہیں اور بروگل میں اس وقت ہماری وہاں پہ راشن کی تقسیم چل رہی ہے اور میں نے ان کو کہا گھر میں آپ نے راشن کی تقسیم کرنی ہے اور ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوگی تو اس پرابلم میں بھی ان کا ساتھ دیں گے. چاہے بروگل ہو چاہے بریپ ہو چاہے لسپور ہو چاہے تورکھو ہو چاہے موڑکھو ہو چاہے بونی ہو اپر چترال کی بات یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور اب ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کے حوالے سے ان کی جو ضروریات ہیں جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں. حکومتی مسائل میں وہ آپ کو کیا کر آیا ہوں. حکومتی وسائل چترال جانے چترال کے لوگ جانے. یہ میں نے اس طرح کیا تھا نا وہ میں نے اس لیے کیا تھا. میں نے کہا تھا حکومتی وسائل اب میرے پاس نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں اس جو حکومتی وسائل جن کے لیے آپ نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے حکومتی وسائل ان کی ذمہ داری ہے وہ جانے آپ جانے. لیکن آپ اپنی طرف سے آگے سنیں نا میں آپ کو آج بتاتا ہوں. لیکن پھر بھی جہاں میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں کروں. آپ کے ادھر آپ کو پتا ہے کہ گلگت سے شندور تک کی روڈ میں نے کھلوائی. شندور سے لے کے بونی تک کے لیے NHA کے جو ارشد مجید صاحب ہیں ان کو میں نے کہا مجھے فوری طور پہ یہ روڈ اوپن چاہیے. انہوں نے وہاں پہ جو ان کے ہیڈ ہیں ظہیر صاحب ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور اس وقت آپ کی مشینیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں. رات 12 بجے تک اس نے رپورٹ دینی ہے کہ روڈ کھلی. تو مجھے پتا چلا 13 کلومیٹر روڈ بند ہے. تو یہ کنٹریبیوشن انشاءاللہ تعالی جہاں اور اب اگلا کام میں نے کیا کرنا ہے
اگلا کام میرا یہ ہے جس پہ میری بات چیت اس وقت چل رہی ہے. مجھے پتا چلا اپر چترال میں بجلی بند ہے. اس کے لیے میری ڈاکٹر مصدق سے بات ہوئی ہے. یہ میرا کولیگ تھا, 6 سال میرے ساتھ سینٹ میں رہا ہے. اس وقت فیڈرل منسٹر ہے انرجی کا. میں نے اس کو ریکویسٹ کی ہے آپ مہربانی کریں اس والے سے دیکھیں, یہ بھی لوگ ہیں, یہ بھی انسان ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں وہاں پہ آپ اس طریقے سے ان لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایکشن اس کے والے سے بھی اٹھایا, لیکن اس میں تھوڑی سی اور پش اپ کی ضرورت ہے. شاید میرے پاس اگر حکومتی طاقت ہوتی تو میں پھر ادھر سے پکڑتا تھا, لیکن اب درخواست تو کر سکتا ہوں, اب درخواست تو کر سکتا ہوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ درخواست کریں گے اور انشاءاللہ ہماری درخواست بھی انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک درخواست ہوگی. فکر نہ کریں, عوام اور اسرائیلی کمیونٹی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر. میرے اپنے لوگ ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ سر. یہ رقم ہے, اللہ نے چاہ تو ہم اپنا یہ کام آپ کا ہو جائے, اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ویڈیو میں کروں گا, آپ خود میرے ساتھ, وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ. بہت بہت مہربانی.